فرعون کی باندھی اور بیٹی کا واقعہ۔ آج سے ہزاروں سال پہلے مصر پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک ظالم بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ وہ خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرات کرتا تھا۔ فرعون بہت بدکردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے اپنی ریاست کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کرے۔ جو بھی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا، وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ وہ اس کو قتل بھی کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی دعوت دی۔ فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مامور کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر گر گئی۔ جب وہ خادمہ اس کنگھی کو اٹھانے لگی تو اس کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، سب کا رب تو میرا باپ ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ خادمے نے کہا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، تو کیا میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس خادمے نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور فرعون کا اور سب کا خدا اللہ ہی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ اطلاع فرعون کو دی، جس کے بعد وہ بہت غصے میں آ گیا۔ پھر فرعون نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ خادمہ وہاں پر حاضر ہوئی تو فرعون نے اسے پوچھا، کیا تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ مشاطہ نے صاف بول دیا، میں تمہیں اپنا خدا نہیں مانتی، میرا، تمہارا اور سب کا خدا اللہ ہی ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ یہ سن کر فرعون حیران رہ گیا۔ اس کو ایسے جرأت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا اس کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے جس کو دیکھ کر اس طرح کی جرأت کوئی دوسرا شخص نہ کرے۔ فرعون کو یہ معلوم تھا کہ یہ خاتون اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ پھر فرعون نے اس کے بچوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کو گرم کیا جائے۔ جب یہ دیگ خوب گرم ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچے ایک ایک کر کے اس گرم تیل میں ڈال دیے جائیں۔ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، لیکن یہ خادمہ ہمت اور صبر سے وہاں کھڑی رہی۔ سپاہیوں نے اس کے ایک بچے کو پکڑا اور کھینچ کر لے جانے لگے۔ وہ بچہ اپنی ماں سے پکارتے ہوئے مدد مانگتا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا تو کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اس کو تیل کے قریب لے گئے۔ خادمہ پیار بھری نظروں سے اپنے بچے کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کو الوداع کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد اس بچے کو گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے اس خادمہ کو کہا، اب اس خدا کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا رب مانو۔ خادمہ نے اپنی نم آنکھوں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اس کو خدا تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ فرعون اس خادمہ کی ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوسرے بچے کو بھی گرم تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خادمہ کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو بہت ہی معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری، جس سے اس کی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کو ہوش نہ رہا، وہ زمین پر گر گئی اور خوب رونے لگی۔ وہ عظمت والا خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھرے دربار میں وہ بچہ بول پڑا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے بہت ہلکی ہے۔ وہاں موجود لوگ اس بچے کی آواز کو سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے تالے نہیں کھل پائے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔ خاتمہ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں سے فرعون کے ظلم کی بھیٹ چڑھتے دیکھتی رہی۔ اب اس کا دل پھٹ چکا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔
اسے بس ایک کلمہ کفر ہی پڑھنا تھا، مگر یہاں صرف جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اس کو یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کئی زیادہ ہے۔ اب فرعون کے سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس تیل کی طرف لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، بتاؤ۔ تو اس مشاطہ نامی خادمہ نے کہا کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ پر دفن کر دینا۔ ایسا کہنے کے بعد اس خادمہ نے اپنی آنکھ بند کر لی۔ اس کے بعد اس خادمہ کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔